اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث ثقلین، اس کے حوالے سے آج ہماری 7ویں نشست ہے، اور آج ہم اس حدیث ثقلین کا ایک دوسرا رخ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو عموماً ہمارے اہل سنت علماء لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. یہ جو سنتی والی حدیث ہے، کیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ تو آئیے اس شبہ کا ازالہ بھی ہم کیے دیتے ہیں کہ دراصل یہ جو محراب و منبر سے حدیث پیش کی جاتی ہے کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ کے ساتھ، اس کی اسانید مطلقاً ضعیف ہیں، منقطع اور معلل ہیں. نیز ان الفاظ کا صحاح ستہ کی کسی بھی کتاب میں نہیں ہوا. ذہن میں رکھیے گا، کتاب اللہ و سنتی ان الفاظ کو صحاح ستہ میں سے کسی ایک کتاب میں بھی یہ الفاظ مذکور نہیں ہیں. یعنی صحاح ستہ کے بلند پایہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث ان الفاظ سنتی کے ساتھ قابل اعتبار اسناد کے ذریعے ان تک نہیں پہنچی. ہم اپنے آپ کی خدمت میں ان تمام منابع کا اور مصادر کا ذکر کریں گے کہ جن کے ذریعے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. جہاں حدیث ثقلین میں اہل بیت کے الفاظ کی جگہ کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ داخل کیے گئے ہیں تاکہ اعلان ولایت اور خلافت کو تحریف کر کے دنیا کو پیش کیا جا سکے. لیکن خدا وحدہ لا شریک نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی کچھ کر لے، میں اپنے نور کو ایک مرتبہ کامل اور مکمل ضرور کر کے رہتا ہوں. یہ جو کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ ہیں، یہ موطا امام مالک میں ان کا تذکرہ موجود ہے. یہ روایت امام مالک کی جلیل القدر الموطا میں بغیر سند کے روایت کی گئی ہے، اور تابعی اور صحابی کے واسطے کے بغیر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہوئی ہے. ذہن میں رکھیے گا یہ بات. اور امام مالک خود تبع تابعین کے طبقے میں سے ہیں، اور قواعد حدیث کو ایک ادنا سا طالب علم بھی جو ہو اس کا، وہ جانتا ہے کہ تابعی اور صحابی کے طبقے کو چھوڑ کر نبی اکرم تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا. اس بنا پر یہ حدیث ضعیف اور منقطع ہے، اور منقطع کے اقسام میں سے یہ حدیث معدل بھی ہے، جو کہ کسی صورت میں حجت نہیں ہوتی. دوسرا، یہ سنن دار قطنی اور سنن الکبریٰ اور مستدرک حاکم میں یہ وارد ہوئی ہے. ان کتابوں میں بھی یہ کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ کے ساتھ ہے، اور حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں صالح بن موسیٰ طلحی، جو کہ حد درجے کا ضعیف اور بقول امام بخاری کے منکر الحدیث ہے. حضرت ابن عباس کی روایت اسماعیل بن ابی یونس کے ذریعے سے مروی ہے، اور اسماعیل بن ابی یونس جو امام نسائی کے بقول ضعیف ہے. اور نیز اس حدیث کو اسماعیل بن ابی یونس بیان کرنے میں تنہا ہے. حافظ ابن حجر کے نزدیک اسماعیل ابن ابی یوسف کی روایت حجت نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک ایسی روایت کو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اسے کتنا گلا پھاڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، جو کم از کم ہماری اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں 39 مقامات پر مروی ہوئی ہے کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ بحق اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صحیح معنی میں قرآن و اہل بیت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.